اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین مومنات، you're watching انم عروج نقوی official and this is me سیدہ انم نقوی۔ خواہر عروج آج ہمیں جوائن نہیں کر سکیں گے کیونکہ اب ہے محرم الحرام بہت ہی قریب، اور ہم سب یقیناً سید الشہداء کے فضائل و مصائب کو لوگوں تک پہنچانے کی، مومنین تک پہنچانے کی تیاریوں میں ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے تمام چاہنے والوں کو سرو کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں، اور آپ یقیناً آپ بھی اپنے گھر میں یہ تیاری کر رہے ہیں۔ آج کا دن جو ہم آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، دس از 24 ذی الحج۔ آج 24 ذی الحج کا جو دن ہے یہ محرم سے پہلے مسلمانوں کے لیے یقیناً بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی خوشی ہے، کیونکہ محرم پھر غم کا مہینہ آ جاتا ہے۔ تو 24 ذی الحج کا وہ دن کہ جب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اسلام کی وکٹری، پنجتن پاک علیہ السلام کے فضائل کا ایک باب جو اللہ بزرگ و برتر نے کھول دیا کہ لوگ پہچان لے کہ کون ہے نبی کے اہل بیت علیہ السلام، کہ جب کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہی، مباہلہ کا دن، عید مباہلہ، اور جس کو اتنے بڑے لیول پہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اسلام کی فتح ہے اور باطل کی شکست ہے، طاغوت کی شکست ہے، اور پنجتن پاک علیہ السلام کی حقانیت خدا بزرگ و برتر نے دنیا پر عیاں کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ پنجتن پاک علیہ السلام یہ پہچانے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام دیکھے جائیں، پہچانے جائیں، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھا جائے، تو کیوں نہ مباہلہ ہو اور سب جان لے کہ اللہ نے اسلام کو بطور دین کیا عزت بخشی ہوئی، اور ان ہستیوں کا جو ان کی اہمیت ہے اور ان کے جو فضائل ہیں وہ دین اسلام کی آبیاری کے لیے کس قدر اہم ہے، اور کوئی بھی ان کے فضائل میں شامل نہ ہو سکے، وہ حجاب حق میں چلا گیا۔ آج ہم منا رہے ہیں 24 ذی الحج، نزول آیہ تطہیر بھی آج ہے حدیث کے ساتھ۔ جی ہاں، 24 ذی الحج سے منسوب ہے۔ آپ سوچیں گے کتنا بابرکت دن آپ وٹنس کر رہے ہیں، یقیناً آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اسی لیے ہم شیئر کر رہے ہیں۔ ویری سوری کہ گزشتہ کچھ ایپیسوڈز نہیں آ سکیں، لیکن امید تو یہ کرتے ہیں کہ مباہلہ کی اس عظیم تر ڈسکشن کے بعد ہم کربلا کی جرنی کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں، اور مولا حسین علیہ السلام کے سفر کربلا کے بارے میں آپ کو لمحہ بلمحہ رودات سے آگاہ کریں، آنے والی نسلیں اسلام کے لیے ان عظیم قربانیوں کی شاہد رہیں۔ تو آج آیہ مباہلہ کا نزول بھی ہے، آج ہی 24 ذی الحج آیہ تطہیر کا نزول بھی ہے، حدیث قصہ آئی ہے، آج ہی کا دن ہے جب آیہ ولایت بھی آئی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اللہ نے دکھایا کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ جو لوگ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہی وہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے کہا کہ وہ خدائے بزرگ و برتر جو کل کائنات کو بنانے والا ہے، وہ جو کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے، وہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے نجاست کو، رجس کو دور رکھے اور ان کو پاک و پاکیزہ رکھے جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ دن ہے کہ جس میں مسجد نبوی ہے، حبیب خدا کا شہر مدینہ ہے، حبیب خدا کی مسجد ہے مسجد نبوی، رسول پاک مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، نمازیوں میں مصروف ہیں، نماز نافلہ ظہر اصحاب ادا کر رہے ہیں کہ ایک سوالی کی صدا آتی ہے۔ صدا کیا آتی ہے؟ کوئی ہے جو خدا کے گھر میں، خدا کی راہ میں مجھے کچھ دے، اور نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، اور سائل نے ایک صدا دی، سائل نے دوسری بار صدا دی، کوئی ہے جو خدا کی راہ میں مجھے اللہ کی اس مسجد میں کچھ عطا کرے۔ نمازی نماز مشغول ہیں کیونکہ اللہ کی عبادت میں ہے، تو سائل نے تیسری بار صدا دی، اے نمازیوں جو اللہ کے گھر میں نماز ادا کر رہے ہو، میں سوالی بن کے آئے اسی خدا کے گھر میں کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ عطا کرو۔ اب جب اس نے تیسری صدا دی تو اس نے یہ کہا کہ اے پروردگار، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنایا، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں تیرے گھر پہ آیا ہوں، یہ تیرے نمازی ہیں، ان سے تیری راہ میں کچھ مانگ رہا ہوں۔ اس پر ایک نمازی
کہ جو اپنے ہاتھ کو سائل کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں اور اپنی انگشت کو سائل کے لیے زکوٰۃ کے طور پہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور وہ سائل بڑھ کر وہ اشارہ سمجھتا ہے اور اس انگوٹھی کو لے لیتا ہے۔ نماز بھی جاری ہے، حالت رکوع میں ہے، اور یہ زکوٰۃ بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ تمام تر اصحاب دیکھتے کہ وہ سائل اس انگشتری کو لے کر دور چلا گیا، اس کی حاجت روائی ہو گئی، کہ جس کے سبب ملی تھی سلمیٰ کو سلطنت، جس کے سبب ملی تھی سلمیٰ کو سلطنت، انگشتری علی نے وہ دے دی زکوٰۃ میں۔ اللہ اکبر۔ تو مولا کل نے حالت رکوع میں جب زکوٰۃ دی، یہ وہ دن ہے 24 ذی الحجہ کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی مومنین کے لیے نشانیوں کے طور پر۔ اصحاب نے دیکھا پیغمبر کو اور کہا یا رسول خدا، ہم سب نماز میں مشغول ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام نے حالت رکوع میں ہیں لیکن زکوٰۃ دی ہے، سائل کی حاجت روائی کی، اور ہر شخص مولا کائنات کے بارے میں رسول خدا کو بتا رہا ہے۔ تو رسول پاک کہنے لگے کیا تم سب جانتے ہو ابھی اللہ نے آیا نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، صدق اللہ العظیم، کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول اور صاحبان ایمان میں وہ لوگ جو کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی علی مرتضیٰ علیہ السلام نے پیغمبر کی مسجد میں، اور کس صدا پر زکوٰۃ دی کہ جب اس سائل نے کہا کہ پروردگار میں تجھے شاہد، تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں تیرے گھر آیا ہوں، تیرے ان نمازی بندوں سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے زکوٰۃ دیں۔ تو یہ حدیث یاد رکھیے کہ جب مولا کائنات نے زکوٰۃ دی حالت رکوع میں، تو پیغمبر نے کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب جب نماز مومن کی معراج ہے تو اس نے آسمان پر صدا دی ہے، آسمان والے کو شاہد بنایا، اللہ کو جب گواہ بنایا۔ مولا کائنات نے کہا کہ جب اس نے زمین والوں سے مانگا اور زمین والوں سے کہا، تب تک تو وہ حالت نماز حالت رکوع میں ہی رہے، لیکن جب اس نے اللہ کو گواہ بنایا، اس کی صدا عرش تک گئی کہ جو خدا کو اپنے معاملے میں انوالو کر دے، تو خدا کے ولی نے ہاتھ بڑھا کر زکوٰۃ عطا کی۔ وہ حجاب حق میں چلا گیا بلغ العلا بکمالہ، وہ حجاب حق میں چلا گیا بلغ العلا بکمالہ، یہ جو دو جہاں میں نور ہے، کشفت دجا بجمالہ، یہ جو کبریا کا کمال ہے، یہ جو کبریا کا کلام ہے، حسنت جمیع خصالہ، یہ قصہ تلے ہیں جو پنجتن، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ عید مباہلہ بے حد مبارک ہو۔ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں مباہلہ پہ کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات کے، پنجتن کی حقانیت خدا نے ثابت کر دی مباہلہ 24 ذی الحجہ کے روز۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو آج ہم مباہلہ کو سمجھیں گے، اور آج ہی یوم ولادت جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اسلام کی فتح کا دن، دین کی کامیابی کا دن، رسول خدا کے اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت اور صداقت کا دن، باطل کی ناکامی کا دن، اسلام کا بطور دین عظمت پانا، عصمت و رسالت کی تنویر، ولایت کی تصویر، شجاعت کی تحریر، حقانیت کی تفسیر۔ عید مباہلہ کے پرمسرت موقع پر جناب زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کو، رسول پاک کو، پنجتن پاک کو اور زمانے کے امام کو ہم بے حد تہنیت، بے حد مبارکباد پیش کرتے، اور آج ہم مباہلہ کو سمجھیں گے کہ مباہلہ کیا ہے۔ یہ تو سمجھ لیا کہ عید مباہلہ کے روز ہی بہت اچھی مناسبتیں ہیں، آیت تطہیر کا نزول ہے، اسی دن امیر المومنین علیہ السلام نے حالت رکوع میں مولا کائنات نے زکوٰۃ دی کہ جب سائل نے صدا دی کہ میں اللہ کو شاہد بناتا ہوں کہ خدا کی مسجد میں خدا کا کوئی بندہ، خدا کا نمازی اللہ کی راہ میں کچھ دے، تو وہ جو نمازی ہے وہ نمازی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وصی رسول اللہ ہے۔ تو آج ہی وہ دن ہے جس سے یہ تمام نسبتیں منسوب ہے، اور کل 25 ذی الحجہ کا روز ہوگا کہ جب سورہ دہر نازل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جس سیدہ کے در پہ ملائکہ آئیں گے، ایک دن یتیم بن کے، ایک دن اسیر بن کے،
ایک دن مسکین بن کر جناب زہرا ہر روز کا اپنا کھانا، جبکہ خود روزے کی حالت میں ہے، سیدہ کے حصے کا کھانا، حسنین کے حصے کا کھانا، یہاں تک کہ ان کی کنیز جناب فضہ کے حصے کا کھانا، مولا کائنات امام علی علیہ السلام اپنے حصے کا کھانا، تمام اہل خانہ اپنے حصے کا کھانا سوالی کو دیتے ہیں۔ پہلے دن بھی دیتے ہیں، دوسرے دن بھی دیتے ہیں، تیسرے دن بھی دیتے ہیں، اور اللہ ان کی شان میں سورہ دہر کو نازل کرتا ہے کہ جو خدا کے بندوں پر رحم کرتے اور ان کو طعام کھلاتے ہیں، تو سورہ دہر سے منسوب دن ہوگا 25 ذی الحجہ کا، اس کے بعد ہم محرم کو وٹنس کریں گے۔ تو مباہلہ کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ پیغمبر کی مسجد میں ایک وفد آتا ہے کرسچنز کا، نجرانیوں کا، اور یہاں پر یہ بڑے زرق برق لباس پہن کر آتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی نیا زمانے کی بات نہیں، پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی پر اپنے روب کو رکھنے کے لیے، اپنی ڈومیننس کو رکھنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہم کوئی آپ سے بہت زیادہ پریویلیجڈ لوگ ہیں، تو اپنے لباس ایسے پہن کر آئے کہ جو کافی جو ہے کلرفل سے لباس تھے، زرق برق لباسوں میں جب آئے تو مسجد نبوی میں انہیں کہا گیا کہ پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے، رسول خدا سے ملاقات کرنے کے لیے پہلے تو سادہ لباس میں آؤ، کہ تم لوگ اگر ریپرزینٹ کر رہے ہو کرسچینٹی کو اور اس طرح سے حاضر ہوئے ہو، رسول خدا سمپلسٹی کو پسند کرتے ہیں، یہ زرق برق لباس دلائل میں کوئی طاقت نہیں دیں گے، تمہاری پاور، تمہاری طاقت تو تمہاری دلیل میں ہونی چاہیے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام سے زیادہ تم بہتر ہو اور تم بہتر دین رکھتے ہو اور تم بہتر پوائنٹ آف ویو رکھتے ہو، تو تمہاری گفتگو میں وہ طاقت ہونی چاہیے، نہ کہ تمہارے لباس میں۔ تو یہ پیغام نہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا، بلکہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ دم ہو، خم ہو، طاقت ہو تمہاری گفتگو میں، تمہارے لہجے میں، نہ کہ تمہارے لباس میں۔ لباس سے تم لوگوں کو اوور کم نہیں کر سکتے، اوور پاور نہیں کر سکتے، انفلوئنس نہیں کر سکتے ہو۔ رسول خدا سے ملاقات کے لیے آئے تو حسنین بھی تو مسجد نبوی میں تھے، مولا حسن و حسین علیہ السلام کو بھی دیکھا، مولا کائنات امام علی علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور رسول خدا سے گفتگو کی تو اس نتیجہ پر پہنچے، یہ کہنے لگے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے، اور اس کرسچینٹی کا جو پوائنٹ آف ویو تھا یہ بتایا انہوں نے کہ اسلام عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، لیکن ہم عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے نجرانیوں کے وفد نے کہا، عیسائیوں کے وفد نے کہا، ان کے بشپس آئے تھے جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پیغمبر اسلام ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو سنیے کہ ہم تو عیسیٰ کو نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے کے طور پہ مانتے ہیں، یا ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں یا حلول کر گئے ہیں، جو عقیدہ تثلیث تھا ان کا، اور اسلام کو بطور دین وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو جب رسول خدا نے کہا اسلام کے نزدیک اللہ نے آیت بھی نازل کی کہ عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام، اگر تم یہ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہو کہ عیسیٰ کے والد نہیں ہیں اس بنا پر وہ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سورہ توحید میں کیا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ ہی وہ جنا گیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نے اس بنا پر تم انہیں خدا کا بیٹے ٹھہراتے ہو، تو اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت، ان کا مقام بھی آدم علیہ السلام کے جیسا ہے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ باپ نہ ہونے کی بنا پر خدا کا بیٹا بنائے، تو آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ ہیں اور نہ ہی ماں، تو آدم کی سی حیثیت عیسیٰ کی بھی ہے۔ تو عیسائی اپنے اس عقیدے میں غلط ہے، پیغمبر آپ انہیں دلیل دیجیے، اور اگر یہ نہیں مانتے تو ان کے ساتھ مباہلہ کیجیے۔ تو مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ دو لوگوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان میں ہوتا ہے عقیدے کے بارے میں، کہ جب ان دونوں گروہوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ سچے ہیں، تب خدائے بزرگ و برتر سے دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار جو گروہ سچا ہے وہ سچا ہو کر عزت پا کر سامنے آئے، اور جو جھوٹا ہے اس پر نفرین کی جائے گی، اس پر تیرا عذاب نازل ہو، اور باطل کی تشخیص کی جائے۔ مباہلہ یعنی ایک دوسرے پر نفرین کرنا تاکہ جو باطل ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور جو حق پر ہے اسے پہچانا جائے، اس طرح حق و باطل کی تشخیص ہو جائے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ میدان مباہلہ میں پنجتن پاک علیہ السلام کی آمد بھی وہی ہے جیسے کہ آیت مباہلہ کے نزول میں ترتیب ہے، کیونکہ جب رسول پاک پہ یہ آیت نازل ہوئی، جو آیت ہے سورہ آل عمران کی 61 آیت، 61ویں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ للکاذبین۔ میدان مباہلہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اگر یہ کسی دلیل سے نہیں مانتے تو انہیں کہہ دیجئے کہ لے آئیں یہ اپنے بیٹوں کو، حرم اپنے بیٹوں کو،
لے آؤ تم اپنی مستورات کو اور ہم اپنی مستورات کو، اور لے آؤ تم اپنے نفسوں کو اور ہم اپنے نفسوں کو۔ اور یہاں پر بہت سے لوگوں نے نفس کو، نفس نبی کو پہچانا نہیں ہے۔ برنگ یور سیلوز اینڈ ویل برنگ آر سیلوز، اینڈ ایٹ دا پلیس آف سیلف، ایٹ دا پلیس آف نفس، ہو واز دیئر؟ اٹ واز امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ریپرزینٹنگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز نفس، ایز ہمسیلف۔ یہ فضائل علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے جن میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ اور جب کہا کہ بیٹوں کو لے، آیت میں جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے، اور کیا گیا ہے اس میں، یہ جمع میں ہے آیت، جو اتنے لوگ چاہیں شامل ہو سکتے تھے، آیت اوپن ہے۔ لیکن جب یہ آیت نازل تو رسول خدا بیٹوں کی حیثیت میں کن کو لے کے گئے؟ انگشت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہاتھ میں، اور گود میں ہے مولا حسین ابن علی علیہ السلام۔ نفس کے طور پہ مولا علی علیہ السلام ساتھ ہے، مستورات میں، جبکہ تمام مستورات دین اسلام میں اس وقت موجود ہیں، لیکن جب اللہ نے کہا ان سے کہہ دیجئے کہ لے آتے ہم اپنی مستورات کو، اپنی مستورات کو، تو نبی کے گھر کی مستورات میں جو حقانیت ثابت کرنے جا رہی ہیں اسلام کی، اور اسلام کو ریپرزینٹ کرنے جا رہی ہیں، بطور دین اسلام کو عزت دینے جا رہی ہیں، جو صاحب چادر تطہیر ہیں، جو ملکہ اسلام ہیں، جو شہزادی رسول خدا کی بنت پیمبر ہیں، وہ خاتون جو مستورات کہا گیا، اور ایک مستور جا رہی ہے جہاں جہاں رسالت کے قدم جاتے تھے، وہاں وہاں عصمت کے قدم جاتے تھے، اور امامت کے قدم، ولایت کے قدم، ان قدموں کو چھپاتے جاتے تھے۔ یہ پردہ جناب زہرا کا مباہلہ میں بھی اہتمام ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ ہے نبی کے پنجتن، کہ لوگ پہچان لیں یہ پنجتن پاک علیہ السلام ہے، کہ جن کے صدقے میں خدائے بزرگ کو برتن اس کائنات کو خلق کیا، اور یہ میرے مجھ رسول خدا کے، نبی کے اہل بیت، اور میرے نزدیک ان کی اہمیت یہ ہے کہ جب خدا نے کہا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو لاؤں تو میرے بیٹوں میں حسنین ہیں، میں اپنی مستورات میں لاؤں تو میرے مستور میں سیدہ میری بیٹی ہیں، اور اگر میرے نفس ہے تو وہ میرے علی مرتضیٰ ولی خدا ہیں، وصی رسول ہیں جو میرے ساتھ ہیں، اور خود رسول پاک خود ہیں گود میں مولا حسین کو اٹھا کے یہ مرتبہ پنجتن دکھا رہے ہیں کہ یہ جوانان جنت کے سردار، ایک کی میں نے انگشت تھام رکھی ہے حسن کی، اور حسین کو میں نے گودی میں اٹھا رکھا ہے، کہ اگر ان کی فضیلت سمجھنی ہے تو اس سے سمجھو کہ میرے کتنے نزدیک ہیں، اور مجھے بطور نبی میرے فضائل سمجھنے تو یہ دیکھو کہ یہ میرے کتنے قریب ہیں۔ اور پنجتن کا یہ قافلہ چلا، نہ رات کا وقت تھا نہ یہ دن کا وقت تھا، یہ 24 ذی الحجہ کا وہ وقت منتخب کیا گیا کہ اگر رات کے دن میں پنجتن کا یہ قافلہ چلا مباہلہ کے لیے، ان بشپس کے سامنے جا کر ملاقات ہوگی، ان کو دکھایا جائے گا کہ پنجتن آ رہے ہیں، اور دعا کی جائے گی، انووک کی جائے گی اللہ کی قرض جھوٹوں پر، تو جو جھوٹا ہوگا اپنے دعوے پر اس پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ اب یہ وہ بشپس ہیں، ان کے سب سے بڑے پوپ اینڈ بشپس جو کہ جانتے ہیں کہ رسول خدا کی تو ہر دعا بھی قبول ہے، اور اگر یہ ہستیاں بد دعا کر دیں تو ان کی کیا پاور ہے۔ مسجد نبی میں تو یہ کچھ ہستیوں کو دیکھ ہی چکے تھے، لیکن اب اپنی آنکھوں سے ایک اور منظر دیکھنا تھا۔ ان کو کہتے ہیں اسقف اعظم، اردو میں اگر دیکھا جائے تو اسقف اعظم، کے جو کسی مذہب میں بہت بڑا مقام رکھتے تو عیسائیت میں ان کے بشپس اسقف اعظم کے مرتبہ پہ جو فائز تھے وہ لوگ وہاں مباہلہ کے مقام پر موجود تھے، اور پنجتن جب چلے تو یہ طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت تھا تاکہ سیدہ کے پردے کا اہتمام رہے، اور رات کا وقت نہیں تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اتنا رات کا اندھیرا اور دیکھ ہی نہ سکیں کہ پنجتن پاک علیہ السلام کون ہے، نبی کی اہل بیت کون ہے، زیر کسا کون لوگ تھے، وہ کون ہے کہ جن کے لیے رسول خدا نے کسا کے پلوؤں کو تھاما اور دعا کی، وہ کون ہے جن کے دروازے پہ آیت تھی رسول خدا نے تلاوت کی، اور اللہ نے اہل بیت سے نجاست کو، رزق کو دور رکھا، وہ کون اہل بیت ہے۔ پنجتن دیکھے بھی جائیں اور سیدہ کے پردے کا اہتمام بھی رہے تو طلوع آفتاب سے پہلے قافلہ چلا۔ ایک شب پہلے حضرت سلیمان نے پوچھا یا رسول خدا یہ مباہلہ کس مقام پر ہوگا؟ تو مدینہ میں مسجد مباہلہ ہے جہاں پر مباہلہ ہوا، جہاں پر 2 رکعت نماز ابھی بھی حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی لے جائے۔ مسجد مباہلہ کا مقام ہے جہاں پہ مباہلہ ہوا۔ رسول پاک نے حضرت سلیمان کو بتایا کہ یہاں پر مباہلہ ہوگا، جیسے ہی کہا کہ کائنات کی شہزادی دختر پیمبر سیدات نساء العالمین اس مقام پر اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے شوہر علی مرتضیٰ کے ساتھ، اپنے بابا نبی خدا کے ساتھ مباہلہ کے لیے تشریف لانے والی، تو حضرت سلیمان نے وہاں پر سرخ قالین کو بچھا دیا۔ اب یاد رکھیے کہ یہ جو وفد، جو ڈیلیگیشن ہے جس کے ساتھ مباہلہ ہے، یہ جو عیسائی ہیں، آپ یاد رکھیے کہ جو ریڈ
کارپیٹ ٹریڈیشن چلا ہے سرخ قالین کا خاص شخصیات کے لیے بچھایا جانا، یہ یورپینز میں کب سے ہے؟ اور یورپینز کون تھے؟ کرسچنس۔ اسٹل یہ ریڈ کارپٹ ٹریڈیشن چلتا آ رہا ہے اور یہ تب سے ہے۔ تو ان عظیم ہستیوں کے لیے ریڈ کارپٹ کو بچھایا گیا، کیونکہ جو یورپ کے کرسچن اسٹل دے ڈو دس پریکٹس۔ اب یہاں پر پنجتن پاک کا قافلہ چلا ہے، جیسے ہی یہ میدان مباہلہ میں پہنچے ہیں، ترتیب میں نے آیت کی بتا دی ہے کہ پنجتن کی ترتیب وہی ہے جو آیت کی ترتیب ہے، کہ میدان مباہلہ میں پنجتن پاک علیہ السلام اس طرح سے آئے جیسے کہ آیت کی ترتیب بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے ابناءنا بیٹے، پھر نساءنا جناب زہرا، پھر انفسنا علی مرتضیٰ علیہ السلام، یعنی رسول کے ساتھ امام حسن و حسین اور حضرت زہرا درمیان میں، اور آخر میں علی مرتضیٰ علیہ السلام، اس طرح سے یہ تشریف لے گئے۔ اور جب میدان مباہلہ میں پہنچے تو ان کے جو بشپس تھے، جو اسقف اعظم تھے، یہ کھڑے ہیں اور یہ چند چہروں کو دیکھتے ہیں، ابھی جناب زہرا پردے میں ہیں، اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے دعوے سے ہٹتے ہیں، ہم اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو چہرے ہم دیکھ رہے ہیں وہ چہرے ایسے چہرے ہیں کہ اگر یہ بد دعا کر دیں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ کو، اپنے مقام کو چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر! قیامت تک کے لیے ہمارے چہرے مسخ ہو جائیں گے اگر ان پاکیزہ ہستیوں، جو 5 ہستیاں تشریف آ رہی ہیں، ان کے مقابل ہم آئیں۔ اور وہ مسلمان جو چہرے دیکھتے رہے، ان کا کیا کہنا ہے کہ جس معرفت سے محروم تھے، محروم ہیں۔ اور عیسائی جو اس وقت مباہلہ کے لیے کھڑے تھے، وہ یہ کہہ کے بیوقوف ہو گئے کہ قیامت تک کے لیے ہم مسخ ہو جائیں گے، ہمارے وجود ختم ہو جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اگر انہوں نے خدا کے عذاب کو پکارا کہ ہم جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور ہمارا کوئی نام و نشان نہ رہے گا۔ اس طرح سے وہ عیسائی پیچھے ہٹ گئے، اسلام کی فتح ہوئی۔ عید مباہلہ پنجتن پاک علیہ السلام کی شان و منزلت کو سمجھ لیا گیا۔ فاخرانہ لباس رسول نے پہلے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ نجران کے عیسائیوں نے جو چہرے دیکھے، ان چہروں کی معرفت تو سمجھیے۔ جب مسجد میں وہ آئے تھے، انہوں نے علی مرتضیٰ علیہ السلام کو تو دیکھا تھا، رسول پاک سے تو ملاقات کی تھی، حسنین بھی تھے، لیکن دل میں مولا حسن و حسین علیہ السلام کی ایسی معرفت تھی، اور چادر میں جناب زہرا کو، اور پردہ پوش بھی ہیں، لیکن ان کی برکت، ان کی معرفت، ان کی شان، ان کے مقام کو، سیدت نساء العالمین کو اس طرح پہچانا، اس طرح معرفت رکھی کہ کہہ دیا کہ یہ اگر دعا کر دیں ان کی دعا بھی قبول ہے، اور اگر یہ بد دعا کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ تو مباہلہ کو ذرا سمجھتے ہیں کہ عید مباہلہ میں اللہ نے قرآن کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کو بھی لازمی قرار دیا۔ نجران نے سب سے پہلے علمی بحث شروع کی، رسول اللہ نے وحی الہی کے مطابق ان کا علمی جواب دیا، یعنی نصارہ اعتراض کرتے، رسول کریم قرآن پاک سے دلیل پیش کرتے تھے، قرآنی دلیل سے وہ متاثر اور اپنی بات پر اڑے رہے۔ اب تھوڑی دیر تک تسلیم کر لیا جائے کہ مناظرہ، مباحثہ، علم نکات تک محدود ہوتا تو نصارہ اپنے وطن واپس چلے جاتے، لیکن پیغمبر اسلام نے ان کو قرآن سے بھی قائل کرنا تھا اور اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت سے بھی قائل کرنا تھا۔ چنانچہ جن قبائل تک نصارہ کی آواز پہنچتی وہ بھی اس سے متاثر ہوتے۔ اسلام نے ان کے متعلق عوام کے شک و شبہات دور کرنے تھے۔ رسول پاک نے یہ ارادہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے ان کے شک و شبہات کو دور کر دیا جائے، کہیں یہ نہ کہیں کہ ہم رسول پاک کے پاس گئے تھے، ہم اپنے دعوے میں سچے تھے اور ہمیں باقاعدہ دلیل نہیں ملی۔ رب تعالیٰ نے نصارہ کی ہٹ دھرمی کو دیکھتے ہوئے رسول پاک کو اللہ نے مباہلے کا حکم دیا، یعنی پہلے تمہارے پاس علم آ گیا کہہ کر حجت تمام کی۔ جب انہوں نے یہ نہ مانا تو کہا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قدرت نے اسلام کی حقانیت ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ کو نہ صرف قرآن بلکہ اہل بیت بھی عطا کیے۔ اللہ نے اسلام کی فتح کے لیے اہل بیت کو عطا کیا، اور اب کربلا میں بھی ہم دیکھیں کہ اس دین کی آبیاری کے لیے سید الشہداء کیسے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ حقانیت اسلام کے ثبوت کے لیے قدرت نے بھی قرآن کے ساتھ اہل بیت کو لازم سمجھا۔ تو یہ دن ہمارے لیے بڑا بابرکت دن ہے، ہماری نسلوں کو مباہلہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اسلام کی اس فتح کے دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ پنجتن کے شان کے اس باب کو جو اللہ نے ایک باب کھولا، اس کی معرفت بچوں کو دلانی چاہیے۔ اور عید مباہلہ کے بارے میں کچھ فیکٹس ہم
ایٹ دا اینڈ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نہیں واقف وہ اس کو یاد رکھیں۔ عید مباحلہ کس اسلامی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ اسلام کی عید ہے، اسلام کی فتح کا دن ہے، پنجتن پاک کی حقانیت کا دن ہے، آیت تطہیر کے نزول کا دن ہے، عید ولایت کا دن ہے، مباحلہ کے دن ہے۔ یہ 24 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ عید مباحلہ رسول خدا نے کس قسم کے کافروں سے مباحلہ کیا؟ مشرکین مکہ سے، یہودیوں سے یا عیسائیوں سے؟ عیسائیوں سے مباحلہ کیا تھا، نجران کے عیسائیوں سے۔ وہ عیسائی کس علاقے کے رہنے والے تھے؟ نجران کے رہنے والے تھے۔ آیت تطہیر مباحلہ کے واقعے سے پہلے نازل ہوئی تھی، بعد میں آیت تطہیر پہلے نازل ہوئی تھی، دن 24 ذی الحج کا ہی تھا۔ کیا یہ مباحلہ واقع ہوا تھا؟ جی نہیں، عیسائی علماء نے شکست تسلیم کر لی اور مباحلہ نہ کیا اور جزیہ دینے پر تیار ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا واقعہ کس اسلامی تاریخ کا ہے؟ یہ واقعہ بھی 24 ذی الحج کا ہی ہے۔ مسجد مباحلہ کس شہر میں واقع ہے؟ مسجد مباحلہ مدینہ میں واقع ہے۔ عید مباحلہ کس مخصوص زیارت کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے؟ میں ابھی پروگرام سے پہلے ہی تلاوت کری تھی، زیارت جامع صغیرہ مباحلہ کے روز ضرور پڑھیے۔ اگر پروگرام ابھی اپلوڈ ہو جاتا ہے، یقین کرتی ہوں آپ ضرور پڑھیں گے۔ 25 ذی الحج کو ایک اور عظیم واقعہ ہوا تھا جو میں نے آج کے پروگرام میں ذکر کیا ہے۔ اگر آپ نے اس پروگرام کو غور سے دیکھا اور اینڈ تک دیکھا ضرور بتائیے گا۔ 25 ذی الحج کو اہل بیت کی شان میں قرآن کا ایک اہم سورہ نازل ہوا ہے۔ چلیں بتا دیتی ہوں، اگر آپ نے ایپیسوڈ دیکھی ہوگی آپ کمنٹ سیکشن میں آنسر ضرور کیجیے گا۔ سورہ دہر، کل کے دن 25ویں ذی الحج کے دن اہل بیت کی شان میں پروردگار عالم نے سورہ دہر نازل کی۔ عید مباحلہ کے دن کون سی دعا پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے؟ یہ دعائے مباحلہ ہے۔ عید مباحلہ کا واقعہ کس ہجری کا ہے؟ یہ 9 یا 10 ہجری کا ہے۔ عید مباحلہ کے دن کتنی رکعت نماز پڑھنا ثواب رکھتا ہے؟ 2 رکعت نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں مباحلہ کے بارے میں یہ فیکٹس آپ اپنے جنریشن تک پہنچائیں گے، اس کو منائیں گے۔ بہترین اسلام کی فتح کا دن ہے، اسلام کی ویری فاؤنڈیشن ہے۔ محرم سے پہلے ہماری خوشی کا ایک ایسا موقع ہے، انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ جب پروردگار عالم نے اسلام کو بطور دین طاقت اور غلبہ بخشا، اور حالت رکوع میں مولا کائنات کا زکوٰۃ دینا، اس آیا کا شان نزول آج ہی کے دن ہے، اور کل کا مبارک دن وہ ہوگا جس دن سورہ دہر کے فضائل آپ سے انشاءاللہ امید کروں گی کہ پیش کروں آپ کے ساتھ، اور مباحلہ میں اہل بیت علیہ السلام کی شان و منزلت اور پنجتن کا آنا، اللہ اکبر، یہ بہترین موقع ہے کہ جو ہم منائیں اور سیلیبریٹ کریں اس کو احسن سے احسن طریقے سے، اور اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے دین اسلام کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں۔ آج کے دن کے صدقے ہر مومن کی مشکل اور پریشانی دور ہو۔ مباحلہ تو وہی کرتے ہیں جو سچے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی کہ اللہ نے کچھ سچے ایسے بنائے ہیں کہ جن سچوں جیسا کوئی سچا نہیں بن سکتا، لیکن کیا کر سکتا ہے؟ ان سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان پنجتن کے ساتھ ہم ہو جائیں کہ جو خدا کے سب سے سچے ہیں، خدا کے مقرب بندے ہیں۔ جھوٹے نہیں مناتے ہیں عید مباحلہ، جھوٹے نہیں مناتے ہیں عید مباحلہ، یہ عید بس عقیدے کے سچوں کی عید ہے۔ عید مباحلہ بہت مبارک ہو۔ کیپ واچنگ انمن عروج نقوی آفیشیل۔ وی آر برنگنگ انشاءاللہ تعالی knowledgeable, very informative episodes about کربلا جرنی آف امام حسین علیہ السلام۔ دین اسلام پر سید الشہداء کے کیا کیا احسانات ہیں، آل محمد کا وہ سفر مدینہ سے کربلا تک اور کربلا کے سانحات، اس میں ہمارے لیے خواتین کے لیے کیا پیغامات ہیں، ماؤں کا کردار، بہنوں کا کردار، بچوں کا کردار، دوستوں کا کردار۔ کربلا ایک درسگاہ ہے، کربلا زندگی کا ایک ایسا لیسن ہے، کوئی چیز اس نصاب سے باہر نہیں ہے۔ ایک بہن کا ایثار، ایک ماں کا ایثار، ایک بھائی کا ایثار، ایک فرزند کا ایثار، بچوں کی قربانی، ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی وفا کی عظیم ترین داستان، اسلام کی شجاعت کی عظیم داستان، یہ داستان غم اور داستان شجاعت انشاءاللہ لے کر آ رہی ہوں میں خوہر عروج کے ساتھ انشاءاللہ ماہ محرم میں، جس میں چند ہی دن باقی ہیں۔ ہم اس جرنی میں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، کچھ ایپیسوڈز مس تو ہو سکتی ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ ہی رہیں گے۔ اسٹے کنیکٹڈ، کیپ واچنگ، کیپ کمنٹنگ اف یو ہیو اینی کویسچنس، اور اف یو ریئلی وانٹ اس ٹو ڈو اے پروگرام آن اے اسپیسیفک ٹاپک، آپ ہمیں اپنی رائے دیکھ سکتے ہیں۔ کیپ واچنگ انمن عروج نقوی آفیشیل، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ اللہ حافظ، التماس سے دعا۔